ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ علی رضا صاحب سے. علی رضا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بونسز کی. آپ نے کہا 1 کھرب روپے کا بینک ہے, اس کا ٹرن اوور اتنا ہے, کافی زیادہ پروفٹ بھی آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ نے بینک کو ارن کر کے دیا, ٹرن اراؤنڈ اس کو کیا. ورکرز کو کتنے بونسز ملے ہیں؟ اللہ کے فضل سے جی, یہ میرا خیال جو ہم نے اپنے ورکرز کے لیے کیا ہے وہ کسی ادارے نے پاکستان میں نہیں کیا ہے. ہمارے ورکرز کی کمپنسیشن یہ پچھلے 10 سال میں کوئی 350% بڑھی ہے, اور یہ بونسز میں اس پہ شامل نہیں کر رہا ہوں. بونسز الگ ملتے ہیں پرفارمنس بیسڈ. 10% جو ہماری ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو بونسز ملتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے اور ہیومن ریسورس انیشیٹیوز لیے ہیں. فیمیل امپاورمنٹ کا لیا ہے, MBA ہائرنگ کا لیا ہے, ٹریننگ کا لیا ہے. میرا خیال جتنا ہم ٹریننگ میں انویسٹ کر رہے ہیں کوئی ادارہ نہیں کر رہا ہے. انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کے اگر آپ ریزلٹس دیکھ لیں, نیشنل بینک از اے اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر. یعنی 65 سے 7% جو ان کے ٹاپ پرفارمرز ہوتے ہیں وہ ایک ادارے کے ہوتے ہیں, دیٹس نیشنل بینک آف پاکستان. اور جناب یہ ایک اسٹیٹ ادارہ تھا, اور اس میں ایک ٹرانسفارمیشن آئی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, یہ ہماری ملازمین کی محنت سے آئی ہے. اور ان کی محنت, لوگ محنت نہیں کرتے ہیں اگر آپ ان کی پرفارمنس کو ریکگنائز نہ کریں, آپ ان کو موٹیویٹ نہ کریں, آپ ان کو آٹونومی نہ دیں. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے اللہ کے فضل سے یہ ادارہ آگے بڑھ رہا ہے. اور حالات آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں کافی چیلنجنگ رہے ہیں. بینکنگ انڈسٹری پاکستان میں ماشاءاللہ سٹیبل ہے. بہت سارے ملکوں میں بینکنگ انڈسٹری ختم ہو گئی ہے. امریکہ میں ختم ہو گئی ہے. امریکہ میں بیشتر بینکس گورنمنٹ اونڈ ہیں. برٹن میں ایوری بینک از گورنمنٹ اونڈ. یورپ میں بھی یہی حال ہے. بہت سارے ملکوں میں, ایشیا میں بھی یہ حال ہے. ماشاءاللہ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر سٹیبل ہے, ساؤنڈ ہے بائی اینی میجر. کیپٹل ایڈیکوسی لے لیں, لیکوڈیٹی لے لیں, سالوینسی لے لیں, پروفٹیبلٹی لے لیں, ہر میجر پہ ہمارا بینکنگ سیکٹر ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے. تو یعنی یہ ایک آپ سمجھیں کہ یہ ایک اچھی سٹوری ہے پاکستان کے لیے کہ ایک اچھی سٹوری. علی رضا صاحب, ایک طرف پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں آسٹیریٹی ڈرائیو کی, اور جب سینٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو سینیٹر زاہد خان اور بابر اعوان صاحب, سینیٹر صفدر عباسی, انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ آپ کو ہر مہینے سینئر پوسٹ الاؤنس دیا جاتا ہے 6,10,000 کا, ویکیشن الاؤنس آپ کو دیا جاتا ہے 8,50,000 کا پر منتھ, اور مہینے میں چھٹیاں آپ کی ہیں, صرف سال میں چھٹیاں آپ کی 1 مہینے کی. تو یہ ویکیشن الاؤنس کیسے استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو کمپنسیشن سٹرکچر ہوتا ہے کسی سینئر ایگزیکٹو کا, چیف ایگزیکٹو کا, وہ ایک کنسلٹنٹ بناتا ہے. اب جس طرح وہ اس نے ڈیزگنیٹ کیا ہے, آپ دیکھیں اگر میری سیلری 100 روپے ہے, یا تو میں 100 روپے لے سکتا ہوں ایز سیلری, یا وہ 100 روپے میں سے کچھ سینئر پوسٹ الاؤنس ہوگی, کچھ ویکیشن الاؤنس ہوگی, 20 روپے کی ویکیشن الاؤنس, 10 روپے کی سرٹن الاؤنس, کچھ ہاؤسنگ الاؤنس, ٹوٹلنگ اپ ٹو 100. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آئی تھنک جو کنسلٹنٹ نے جس طرح یہ اسٹرکچر بنایا ہے, یہ میں نے نہیں بنایا ہے, یہ ایک باقاعدہ ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ نے بنایا ہے. اور سارے چیف ایگزیکٹوز کے لیے جو کمپنسیشن اسٹرکچر ہوتا ہے یہ پروفیشنل کنسلٹنٹس بناتے ہیں. اور ان مینی ویز دس از کانفیڈینشیل. ہم تو یہ سب ڈسکلوز کر دیتے ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے میری سیلری اینیول رپورٹس میں آتی ہے, اینیول جنرل میٹنگز میں یہ ڈسکس بھی ہوتی ہے. اور آپ ذرا پڑھیں کہ پچھلے جو ہماری AGM میں, اس میں ایک شیئر ہولڈر نے یہ کہا تھا کہ آپ کے تو کمپنسیشن یعنی ریلیٹیولی اسپیکنگ بہت کم ہے. تو یہ کمپلیٹ دیکھیں, آپ کا کنسرن ہونا چاہیے ٹرانسپیرنسی. ہم ڈسکلوز کرتے ہیں, 100% ہم ڈسکلوز کرتے ہیں. میری سیلری کیا مارکیٹ سے 10 گنا زیادہ ہے؟ نہیں, میں ابھی تک نمبر 8 یا نمبر 9 پہ ہوں یا نمبر 7 پہ ہوں. باوجود اس کے نمبر 1 پہ کون ہے؟ آپ دیکھ لیں, یہ جو پبلش رپورٹس ہیں, یہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ تو ہم نے اینیول اکاؤنٹس پبلش رپورٹس جو ڈسکلوز کی گئی ہیں, اینیول رپورٹس, ان سے یہ ڈیٹا لیا. یہ میں آپ کو دے دوں گا. یو کین سی کہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 بینکس نیشنل بینک کا کے 5% یا 6% بھی نہیں ہے. تو دیکھیں ہر چیز کو ریلیٹیو ٹرمز میں دیکھنا پڑتا ہے. علی رضا صاحب, اس پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ بورڈ آف گورنرز کے بھی چیئرمین ہیں, بینک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو اس لیے بورڈ بھی اس کو اپروو کر دیتا ہے. ایک طرف آپ پریزیڈنٹ ہیں تو دونوں طرف سے اپروول تو آپ ہی کی ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آ جاتا ہے؟ دیکھیں, میں ان تھیوری آ سکتا ہے, ان پریکٹس نہیں آتا ہے. کیونکہ میں جب بھی میری کمپنسیشن ڈسکس ہوتی ہے, ہمارے HR کے ہیڈ ڈسکس کرتے ہیں بورڈ سے, میں کمرے میں نہیں ہوتا ہوں. جب بھی میری بونس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, ہماری کمیٹیز ہیں, بورڈ کی ایک HR کمیٹی ہے,
بورڈ کی کمیٹیز میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ہمارے ایچ آر ہیڈ کے ساتھ, اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ میں فالو کرتا ہوں. میں کبھی نہ اپنی سیلری میں نے ڈٹرمن کی ہے, کبھی نہ اپنا میں نے بونس ڈٹرمن کیا ہے. ایز چیئرمین آف دا بورڈ تو فائنل سگنیچر آپ ہی کے ہوتے ہیں. فائنل ایچ آر کمیٹی ہماری سائن آف کرتی ہے اور بورڈ سائن آف کرتا ہے. آبویسلی بورڈ میں کیونکہ میں چیئرمین ہوں, منٹس پہ میں سائن کرتا ہوں, مگر ریکمنڈیشن وغیرہ سب ہمارے ڈائریکٹرز کی ہوتی ہے, اور ان ڈائریکٹرز میں ایک منسٹری آف فائنانس کے ریپرزینٹیٹو ہمیشہ رہے ہیں شروع سے ابھی تک میں. چلیے رضا صاحب, فائنانس کمیٹی پارلیمنٹ کی, انہوں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کیا رپلائی کیا ان کو؟ جناب مجھے اب اسپیسیفکلی یاد نہیں انہوں نے کیا پوچھا تھا, مگر جو بھی رسپانسز آتی ہیں اس کا ہم باقاعدہ جواب دیتے ہیں اور فوری طور پہ دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ بالکل تسلی بخش ہوتا ہے, کیونکہ کبھی ہمیں یہ فیڈ بیک نہیں ملا ہے کہ بھئی آپ نے جو رپورٹ دی تھی یا جو رسپانس دی تھی اس میں یہ انفارمیشن مسنگ ہے. ہم فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں, اور ایوری ون از ویلکم ٹو آسک کوسچنز, چاہے سینٹ ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو. ڈسکلوزڈ انفارمیشن پہ جو انفارمیشن کوئی مانگنا چاہے بالکل کھل کے مانگیں, کیونکہ ہم تو کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی میں بلیو کرتے ہیں. کوئی چیز اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہڈن ہو یا خفیہ ہو. اٹس آل ٹرانسپیرنٹ, اٹس آل آبویس. سارے یہ جو بونسز وغیرہ ہیں یہ ڈکلیئرڈ ہیں, یہ پبلشڈ ہیں. میرا کمپنسیشن اسٹرکچر ہر اینیول رپورٹ میں ان ڈیٹیل دیا جاتا ہے ایز پر لا, ایز از دا کمپنسیشن اسٹرکچر آف دی ادر چیف ایگزیکٹوز. علی رضا صاحب, یہاں پہ ایک اور ایلیگیشن جو رپورٹس میں آ رہی ہے ڈفرینٹ, مس یوز آف وہیکلس, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے اوبلائج کیا, جس میں سلمان صدیق سیکرٹری فائنانس بھی ہیں, ان کو بھی گاڑیاں دی گئیں نیشنل بینک کی. کچھ اور لوگ ہیں جن کے نام ہیں جس میں گو تھرو اٹ, اور سلمان صدیق کے ساتھ سیکرٹری فائنانس کا 21/6/2009 سے 31/12/2009 تک مس یوز ہوا وہیکل کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر سلمان شاہ جو فائنینشیل ایڈوائزر تھے ان کو بینک کی گاڑیاں دی گئیں. اسحاق ڈار صاحب جب منسٹر تھے ان کو بھی دی گئیں. نوید قمر صاحب کو دی گئیں, شوکت ترین کو, وقار مسعود کو, کوثر اقبال جو بھی ڈائریکٹر ہیں نیب میں, میرے خیال آپ ہی کی سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھیں, شی از ناؤ پوسٹڈ ٹو نیب, اور ان کو این بی پی کی گاڑی دی ہوئی ہے اور این بی پی کا گھر بھی دیا ہوا ہے, یعنی کہ ڈبل سیلری وہاں پہ دی جا رہی ہے. نہیں, وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. طارق جاوید ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ کے, ان کو بھی بینک کی گاڑیاں دی. کیوں ان لوگوں کو یہ بینک کی گاڑیاں دی گئی ہیں؟ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا تاکہ میں اس کی وضاحت کر دوں. کوئی گاڑی ہم نے نہیں دی ہے, کوئی گاڑی ہم نے کسی کو نہیں دی ہے. کبھی کبھی استعمال کے لیے دیکھیں, منسٹری آف فائنانس ہماری پیرنٹ منسٹری ہے, اور کبھی کبھی سلمان صدیق صاحب کیوں استعمال کرتے ہیں آپ کے, ان کو تو سیکرٹری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں. وائی ایز پریزیڈنٹ آف دا بینک یو ریفیوز, یو ڈونٹ ریفیوز ہم. نہیں, اٹس ناٹ اے کوسچن. دیکھیں, کبھی اگر کسی, چاہے وہ منسٹری آف فائنانس میں سیکرٹری ہو یا ایڈیشنل سیکرٹری ہو یا کوئی بھی ہو, ونس ان وائل اف سمن آسکس فار اے کار, فار اے ٹرپ, آئی تھنک یعنی بڑا آکورڈ ہوگا کہ یہ کہنا کہ جی نہیں ہم آپ کو نہیں گاڑی دیں گے. گاڑی اگر ہم کسی کے پوزیشن میں دے رہے ہوتے اور وہ ان کی فیملی استعمال کر رہی ہوتی کنٹینیوسلی, وہ دوسری بات ہوتی ہے. یہ تو ہم کبھی کبھی ان ویری ریئر کیسز, اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال میں شاید ہم نے ایک حال 20 یا 25 دن یا 30 دن شاید کچھ لوگوں کو گاڑیاں ٹیمپریری استعمال کے لیے دی ہوں, مگر کچھ لوگوں کو شاید ٹیمپریری استعمال کے لیے گاڑیاں دی گئی ہوں. علی رضا صاحب نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ, ان سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.